حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب بازار گھر میں ادا کرنے سے 25 درجے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد میں نماز کی غرض سے آتا ہے، کوئی اس کا دوسرا مقصد نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ جب وہ آدمی مسجد میں آ کر جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، اور جو شخص نماز ادا کرنے کے بعد باوضو ہو کر اور کسی کو تکلیف نہ دیتے ہوئے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما، اے اللہ اس پر توجہ فرما۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 درجے یا 27 درجے ہوتا ہے، جبکہ گھر پر یا بازار میں نماز پڑھنے سے 25 درجے کا ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ اس سے کم ملتا ہے۔ اور دوسری روایت میں 27 درجے بتایا گیا ہے۔ پہلے جو 25 درجے بتایا گیا ہے یعنی پہلے وحی سے 25 درجے زائد کو بتایا گیا ہے، پھر دوسری مرتبہ 27 درجے کی بشارت دی گئی ہے، یا اس کی یہ صورت ہے کہ نمازوں کے احوال کے اعتبار سے یہ ثواب ہوگا۔ بعض کی نماز کا ثواب 25 ہے اور بعض کا 27 ہوگا، یا اس کی دوسری صورت یہ ہے جہری نماز ہے جس میں ہم قرات آواز کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا ثواب 27 درجے ہے، اور جن میں ہم سری خاموشی سے قرات کرتے ہیں اس کا 25 درجے ہے۔ یا اس کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو زیادہ مشقت برداشت کر کے جماعت سے نماز ادا کرے اس کے لیے 27 درجے ہوگا، اور اس سے جس میں مشقت کم ہو اس کا 25 درجے ہوگا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ مختص کیا ہے، مگر اکثر محدثین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ثواب مسجد کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، خواہ وہ مسجد ہو یا وہ مسجد نہ ہو، ہر حال میں اس کو 27 درجے کا ثواب ملے گا۔ اور فرشتے والملائکۃ یصلون، فرشتے نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں اس نمازی کے لیے، جب تک وہ آدمی باوضو اس جگہ پر بیٹھا رہے۔ نماز سب سے زیادہ اہم اور بڑی عبادت ہے، اسی لیے فرشتے نمازیوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنا جائز تو ہے مگر فضیلت سے خالی ہے، اور بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ لکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کی ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک جگہ کے اوپر آپ کو 1 روپیہ دیا جا رہا ہو اور دوسری جگہ کے اوپر آپ کو 25 یا 27 پیسے یا روپے دیے جا رہے ہوں، تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ یقیناً ہی آپ 25 اور 27 کی طرف جائیں گے۔ اسی لیے جماعت کی نماز کا ثواب بھی 25 یا 27 درجے ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فرض نماز کو باجماعت ادا کریں۔ صحابہ کے دور کے اندر منافقین بھی اپنی نمازیں جو ادا کرتے تھے وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، اسی لیے اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔